اوصاف ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں لاتے، کمزوریاں لاتی ہیں، بے بسیاں، محتاجیاں لاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے عمل میں دعائیا جملے کی نہیں بلکہ مانگنے کے فضل کی اہمیت ہوتی ہے، اور مانگنے میں منت ہوتی ہے، احساس بے بسی ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، اور جس سے مانگا جائے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے محبت ہو جائے، کروں نہیں، ہو جائے، ایسی ہو جائے کہ جی چاہے اس بندھن سے چھوٹ جاؤں، لیکن چھوٹنا محال ہو جائے، جان عذاب میں پڑ جائے، پتہ نہیں میرا جی ایسا کیوں چاہتا ہے۔ مرد بھی عجیب مخلوق ہے، جو سامنے آ جائے اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جو چھپ جائے اس سے عشق لگا لیتے ہیں۔ ایک دانشور نے کیا خواب کہا ہے کہ اگر دو فرد پاس پاس بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ ہو تو جان لیجئے کہ وہ باپ اور بیٹا ہیں، رشتے کے لحاظ سے اتنے قریب اور برتاؤ کے حوالے سے اتنے دور۔ جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ محبت دوڑ نہیں ہوتی، طوفان نہیں ہوتی، سکون ہوتی ہے، دریا نہیں ہوتی، جھیل ہوتی ہے، دوپہر نہیں ہوتی، بھور سمے ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی، اجالا ہوتی ہے۔ اب میں تجھے کیسے بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بتانے کی چیز نہیں، بیتنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز نہیں، جاننے کی چیز ہے۔ دنیاوی نظام کے ساتھ ساتھ ایک روحانی نظام بھی چل رہا ہے۔ یہ نظام بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیاوی نظام، اس میں بھی درجے ہیں، کارکن ہیں، افسر ہیں، سٹیٹس ہیں، پروٹوکول ہیں، فائلیں بھی چلتی ہیں۔ روحانی نظام کے افسر بڑے طاقتور ہیں، وہ حالات بدل سکتے ہیں، خوائف بدلنے پر قادر ہیں، ذہنیت بدل سکتے ہیں، رخ بدل سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتے ہیں، اتنی فیورٹ عزم ہے جتنا کہ دنیاوی حاکموں میں ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے تو قدرت اللہ میرے کان میں کہتا ہے، چھلنی بن جاؤ، اس جکڑ کو گزر جانے دو، اندر رکنے نہیں، روکو گے تو چینی کی دکان میں ہاتھی گھس آئے گا۔ غصہ کھانے کی نہیں، پینے کی چیز ہے۔ جب میں کسی چیز کے حصول کے لیے بار بار کوشش کرتا ہوں تو قدرت اللہ کی آواز آتی ہے، ضد نہ کرو، اللہ کو اجازت دو اپنی مرضی کو کام میں لائے۔ جب میں دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے، نہ ہار جاؤ، ہار جاؤ، ہار جانے میں ہی جیت ہے۔ حرم شریف میں کوئی بندش نہ تھی، کوئی تکلف نہ تھا، کوئی قاعدہ نہ تھا، کوئی گرامر نہ تھی، صرف نفس مضمون، نفس مضمون، نفس مضمون۔ وہاں خدا اور بندے کے درمیان کچھ حرج نہ تھا، نہ مذہب، نہ رسم و رواج، نہ قاعدہ، نہ گناہ، نہ ثواب۔ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں، اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں۔ دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ عشق کرنے کی چیز نہیں، جینے کی چیز ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خود کو باپ جیسا بنائے، باپ کے اصولوں پر چلے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بیٹا اپنے دور کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہر بڑا نئے دور کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نئی جنریشن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی باپ بیٹے کو برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بیٹے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اپنے خیالات کی قربانی نہیں دے گا۔ مرد سے زیادہ معصوم اور جنتی مخلوق میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مرد دن بھر کام کرتا ہے تاکہ گھر کے افراد کا پیٹ پال سکے، بیوی کی فرمائشیں پوری کر سکے، بیٹی کو اس کی ماں کے چھاؤں کے مطابق جہیز دے سکے، بیٹے کا بیاہ پورے ٹھاٹ سے کر سکے تاکہ بیٹے کی ماں کی ناک نہ کٹے، اور یہ سب کام وہ صرف ایک بات کے عوض خوشی خوشی کرتا ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے گھر کا بڑا سمجھو، بڑا سمجھنے کے بعد چاہے مجھے اپنی خدمت میں لگائے رکھو۔